اور میں ان سے پرسنلی جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ملک بشرا کے ساتھ آپ کو کوئی تنازع ہے؟ جو خاتون ہیں ہماری والدہ ہیں، وہ ہماری ماں جی کے ایج کی ہیں، وہ پسند احترام ہے ہمارے، تو ہمارا ان سے ذاتی طور پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ اور اس پہ 2019 پہ زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا، مجھے زیادہ تھریٹ دینے لگے اویت چیمہ لوگ، جب ملک جواد ہے، ہمارا رقبہ ہمارا تنازع علیحدہ ہے۔ جو ملک بشرا صاحبہ ہیں ہماری، جو ماں کی ایج کی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اتنے بھی معاملات ہیں، ان میں قبضہ گروپ میں اویس چیمہ، منیر حسین ہے، سلیم بھیا ہے، یہ انویسٹر ہیں سارے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے مجھے تھریٹ کرتے رہتے تھے، کیونکہ زمین پہ آنے جانے والا میں ہی ہوں، کسی بھی ریکارڈ میں جو ہے اس کا ریکارڈ ہوگا تو وہ مالک ہوگا۔ جی، دفعہ 145 جو ہے وہ اس پہ پولیس جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے کہ جگہ کو جو ہے وہ سیل کر دیتی ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ ہم سائے کے حقوق ہوتے ہیں، تو میں جو ہے وہ از روح ایمان ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پنجاب بار کونسل جاؤں گا، وہاں درخواست دوں گا ان کے متعلق کہ مجھے ایک جو گندے لوگ ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، اس کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں INN۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ملک بشرا نامی ایک خاتون جو کہ 85 ایئر اولڈ ہیں اور وہ سابقہ وزیر اعظم ملک معراج خالد کی بھانجی لگتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک عوام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا تھا جس میں ان کی زمین پہ کچھ ناجائز قابضین نے ان کی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ لیکن ان میں متاثرین میں 3 لوگوں کو انہوں نے نام لیا تھا ملزمان میں، جس میں ایک اویس چیمہ صاحب تھا، ملک جواد صاحب تھا اور قاری صاحب تھے۔ اور قاری صاحب جو کہ آج میرے پاس اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، پروف کے ساتھ آج اپنے آپ کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ غلط فہمیاں انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہیں ناظرین۔ جو ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے، جو انصاف کا نعرہ لے کے آئے تھے، وہ ان کو انصاف کی دہلیز تک کیسے سرکاری اداروں میں یہ خوار ہو رہے ہیں، جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے بیت رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم، اللہ کے سلام ہے۔ اپنا نام بتائیں گے؟ جی، میرا نام محمد اسلم قادری ہے، سن آف محمد اکرم، اور میں رہائشی عمر فاروق پارک بند روڈ لاہور کا، اور عرف میں عام طور پہ مجھے قاری محمد اسلم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اور اس پہ یہ ہے کہ ہمارے جو والد صاحب تھے، انہوں نے ڈگری لے رکھی تھی 2013 میں، کیونکہ ہمارے دادا جی نے جو ہے وہ رقبہ خریدا تھا احمد دین ولد بوڑا، اور قوم ان کی جو کوس تھی وہ رائی تھی، اور ان کا رقبہ تھا۔ تو ہمارے دادا جی تھے نور محمد ولد بولا، تو گجرانوالہ سے ہم بلونگ کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے 1918 پہ ملکہ برطانیہ کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ لکھ پڑھ کی تھی احمد دین ولد بوڑا سے۔ تو ان سے رقبہ جو ہے 10 کنال 10 مرلے وہ خریدا تھا، جس کی بابت ہمارے والد صاحب نے 2013 میں ڈگری لی تھی حیدر علی خان صاحب کی عدالت سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ قابضین نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے، جو قبضہ گروپ مافیا تھا، 2015 سے انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ یہ رقبہ جو ہے ہتھیا لیا جائے، ان سے چھین لیا جائے۔ اس پہ میں نے جو ہے وہ CM صاحب کو درخواست دی 2015 میں۔ اس کے بعد ان سے جو ہے وہ یہ تھریٹ کرتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، لیکن میں اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹا، عدالتی کارروائی کرتا رہا، اور اپنے والد صاحب کی جو ہمارے جو رقبہ تھا اس کو واگزار کروانے کے لیے میں جو قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، اور پولیس فورس کو بھی میں جو ہے درخواست دیتا رہا قبضہ مافیا کے خلاف، اور یہ مسلسل جو ہے یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اور اس پہ 2019 پہ زیادہ معاملہ سنگین ہو گیا، مجھے زیادہ تھریٹ دینے لگے اویت چیمہ لوگ، جب ملک جواد ہے اور ساتھ اس کے جتنے بھی انویسٹر ہیں، میں نے نام درخواست میں مینشن کیا ہے، سلیم بھیا ہے اور اس پہ کبیر حسین ہے، یہ سارے جو ہے قبضہ گروپ اور انویسٹر وغیرہ مل کے، ان کا طریقہ کار اور واردات کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو شاملات جگہ ہوتی ہے اس پہ لوگوں کو اسٹامپ پہ جو ہے وہ جگہ سیل کرتے ہیں، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور کچھ اس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ غریبوں کی جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور 4 دیواری کرا کے ان کو اسٹامپ پہ جگہ سیل کر دیتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ شاملات جگہ، یہ ہمارا جو ہے وہ وراثتی حصہ اس میں کچھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ آسانی سے جگہ کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پچھلے دنوں INN پہ، جس میں ملک بشرا نے 3 لوگوں کا نام لیا تھا، ان میں سے قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے پرسنلی جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ملک بشرا کے ساتھ آپ کو کوئی تنازع ہے؟ جی، میرا جو خاتون ہے ہماری والدہ ہیں، وہ ہماری ماں جی کے ایج کی ہیں، وہ پسند احترام ہے ہمارے، تو ہمارا ان سے ذاتی طور پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔
ان کا رقبہ جو ہے ہمارے رقبے کے ساتھ ملتا ہوگا اور جو شجرے اور مساوی کے مطابق ہے ان کا شجرہ ہمارے جو ان کا عکس شجرہ ہے ہمارے رقبے کے ساتھ ملتا ہوگا، لیکن ہمارا جو رقبہ ہے ہمارا سیپریٹ ایشو ہے، ہمارا رقبہ ہمارا تنازع علیحدہ ہے۔ جو ملک بشرا صاحبہ ہیں ہماری جو ماں کی ایج کی ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کا ایشو علیحدہ ہے، لیکن جتنے بھی معاملات ہیں ان میں قبضہ گروپ میں اویس چیمہ اور جس پہ وہ باقاعدہ پولیس کی ہٹ لسٹ میں ہے، پولیس کے ریکارڈ میں ہے کہ یہ قبضہ مافیا کا بہت بڑا سرگنا ہے، اس کا مافیا سے تعلق ہے۔ اس کے بعد منیر حسین ہے، سلیم بھیا ہے، یہ انویسٹر ہیں سارے، تو اس میں جتنے بھی ہیں یہ سارے مل کے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ شاملات جگہ کو، سرکاری جگہ کو اس پہ چار دیواری کرتے ہیں، اس کو اسٹامپ پہ آگے پھر سیل کر دیتے ہیں۔ سیل کر دیتے مطلب ہے کہ ایک پروفیشنل قبضہ مافیا ہے۔ لیکن اب مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ جی میں عربی اور فارسی پڑھاتا ہوں، میں عالی فاضل ہوں، تو میں عربی اور فارسی کی ٹیچنگ کرتا ہوں ایک پرائیویٹ کالج میں۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیچر، صحافی، اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز کوئی بھی جسے کہتے ہیں محفوظ نہیں ہے اس تبدیلی کے دور میں، لیکن اس کے باوجود اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو آپ پہ الزامات لگائے ہیں کیا آپ ان کی تردید کرتے ہیں یا پھر ان کی آپ؟ جی میں اس کی مکمل تردید کرتا ہوں کہ میرا قبضہ گروپ سے تو دور دور کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں 2015 سے میرے پاس آپ کے میں نے جو ہے ریکارڈ میں دی ہے سی ایم کے، میں نے باقاعدہ اپلیکیشن دی تھی سی ایم ہاؤس میں آ کے کہ میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے مجھے تھریٹ کرتے رہتے تھے، کیونکہ زمین پہ آنے جانے والا میں ہی ہوں۔ 367 اور 377 یہ دو رقبے ہمارے ہیں، یہ اس کا رقبہ بنتا ہے جو رقبہ تعدادی اس کا ہے 10 کنال 10 مرلے۔ مطلب میرے پاس بھی ان کے کچھ ریکارڈ موجود ہے کہ پٹواری سے بھی میری بات ہوئی تھی تو وہ ان کی نشاندہی کرنے کو بھی تیار ہیں، اور پچھلے انہوں نے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی 145 کے حوالے سے، اور وہ آپ نے رپورٹ میرے خیال ہے کہ ایگزیکیوٹ کروائی ہے۔ جی دفعہ 145 جو ہے وہ اس پہ پولیس جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے کہ جگہ کو جو ہے وہ سیل کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے، وہ حوالہ پولیس ہو جاتی ہے جگہ، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ میں نے 2001 کا آرڈر تھا، مجسٹریٹ شیر علی ملک کوئی بتا رہے تھے، جس میں انہوں نے آرڈر لیا تھا کہ جگہ کو سیل کر دیا۔ یہ غلام حر اور برکت علی تھے، یہ دو فریقین تھے جس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا۔ اس میں جو ہے وہ ساندے کا ایک ناظم تھا ملک شوکت، جو ملک جواد ایڈوکیٹ کا والد ہے، ملک جواد ایڈوکیٹ کا وہ والد ہے، تو اس پہ اس نے جو ہے نا وہ آپس میں نقص امن کے خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں امن کا جو نقص ہوگا کہ امن یہاں قائم نہیں رہ پائے گا، اس پہ انہوں نے مجھے جو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے دفعہ 45 کی کارروائی کروائی ہے، تو اس میں دفعہ 45 کی کارروائی مجھے کچھ ڈاؤٹ تھا، شک تھا کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ پھر میں نے سیشن کورٹ میں خود کیس لڑا، اور میں نے کسی لائر کی اس پہ وہ نہیں لی کہ آپ سیشن کورٹ خود بھی درخواست دے سکتے ہیں، تو میں نے سینئر سیشن جج صاحب کو درخواست دی۔ اس پہ رحمت علی ایڈیشنل سیشن جج تھے، رحمت علی صاحب، انہوں نے پھر اس پہ انکوائری کی۔ انکوائری رپورٹ میں انہوں نے وہ فیک آرڈر قرار دی، SNGAD کو بھی انہوں نے لکھا اور DC کو بھی لکھا، کیونکہ 2001 میں اور 2000 میں جو مجسٹریٹ ہوتے تھے وہ انڈر ٹو DC ہوتے تھے، کہ DC کے انڈر وہ مجسٹریٹ ہوتے تھے اور DC کو رپورٹ کرتے تھے، تو انہوں نے DC آفس کو بھی لکھا، انگلش برانچ کو بھی لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ضلع کچہری کے جتنے بھی ریکارڈ آتے ہیں SNGAD کو بھی لکھا کہ یہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بتایا جائے اگر موجود تھا 2001 میں۔ تو 2001 میں جو آرڈر ہے وہ انہوں نے تصدیق کی، اس پہ کنفرمیشن کرنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آرڈر فیک ہے۔ یعنی دفعہ 45 کی کارروائی اگر بائی لا بھی دیکھا جائے تو وہ 6 مہینے رہتی ہے، 6 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بائی لا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ 2001 سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی۔ اس پہ پھر جج صاحب رحمت علی صاحب ہیں، انہوں نے پھر فیصلہ کیا 2019 میں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اور اس آرڈر کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ 45 کی کارروائی ہے، اس پہ کوئی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو اس میں اس آرڈر کو کینسل کر دیا اور فیک قرار کر دیا انہوں نے۔ اور موجودہ ٹائم پہ آپ کے پلاٹ پہ کوئی قابضین ہیں اس وقت؟ جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 378 جو اسلام پورہ پولیس چوکی اسلام پورہ ہے، اس کے سامنے 2 خسرے ہیں،
378 جو ہے اس کا رقبہ جو ہے وہ 5 کنال 7 مرلے ہے، اور میرا جو رقبہ ہے وہ 377 ہے، 377 ہے، اس کا رقبہ جو ہے وہ 5 کنال 10 مرلے ہے۔ اور اس 2 خسروں میں میرا جو رقبہ ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دیکھیں میں نے 15 پہ کال کی، میں نے 15 پہ کال کر کے انفارم کیا کہ جی سرکاری جگہ پہ شاملہ دہ جو علاقے کی حدود جو معززین علاقہ چھوڑتے تھے پرانے دور میں، اس کو ان جگہ نے جو ہے وہ رکھتے تھے کہ یہاں کوئی خوشی غمی کر لیں گے، وہ علاقے کے لیے متعین کی جاتی تھی رفع عامہ کے کام کے لیے۔ اب 378 جو شاملہ جگہ تھی، اس میں جو انہوں نے کارروائی کی، انہوں نے یہ کیا کہ میری جو مالکی جگہ تھی، جو میرے دادا جی نے لی تھی، نور محمد نے جو جگہ زمین پرچیز کی تھی احمد دین ولد بوڑا سے، اس کا خسرہ 377 تھا، وہ 378 کے ساتھ لگتا تھا۔ انہوں نے میری جگہ بھی 2 کنال کے قریب جو ہے وہ اپنی وہ قبضے میں لینے کی کوشش کی، 4 دیواری وغیرہ کی۔ کن لوگوں نے؟ یہ ہے منیر حسین اور کبیر حسین ہے، اس میں سلیم بھیا ہے، اس میں صابر ہاشمی ہے، اور اس میں اویس چیمہ بھی شامل ہے، اس میں جو ہے ملک جواد ایڈوکیٹ بھی شامل ہے۔ مطلب کہ ملک جواد ایڈوکیٹ جو کہ اس وقت ایڈوکیٹ کے لباس میں ہوتے ہیں، وہ مطلب آپ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے یونیفارم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ جی وہ ڈیفینیٹلی وہ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ باز پھر بھی نہیں آئیں گے تو پھر میں پنجاب بار کونسل جاؤں گا، وہاں درخواست دوں گا ان کے متعلق کہ یہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لوگوں کی جگہ کو ہتھیاتے ہیں، قانونی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور ابھی جو پلاٹ پہ انہوں نے اپنی تختیاں لگائی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جعلی ہیں؟ بالکل جی بالکل جعلی ہیں، اور وہ مالک ہی نہیں ہے وہاں کے، وہ سرکاری جگہ کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ اور یہ پولیس رپورٹ 2016 کی ایک FIR ہے، 2016 کی میرے پاس موجود ہے، اس میں FIR ہے، اس میں وہ واضح طور پہ انہوں نے آپس میں اسٹامپ پیپر کیے، جو ادھر کے قبضہ مافیا تھی انہوں نے سب میں آپس میں اسٹامپ پیپر کر کے تو اس کو ساری جگہ کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس میں پولیس کی مدعیت میں 2016 میں پھر اس پہ FIR ہوئی۔ آپ کس وقت کب سے مطلب عدالتی چکر کاٹ رہے ہیں، کب سے فائٹ کر رہے ہیں قانون اپنے حق کے لیے؟ جی میں 2013 سے والد صاحب میرے ساتھ تھے، ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ نہیں ہمیں دے رہے تھے کہ ہمیں وہ اصل کاغذ جو تھے ان کے کچھ پیسے مانگ رہے تھے، جو ملکہ برطانیہ کا اصل اسٹامپ تھا، پھر ان کو ہم نے راضی کیا، اس کو اس ٹیبل ٹاک پہ لے کر آئے کہ آپ ہمیں دیں تو ہمارا حق ہے وہ، ان سے پھر ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی، وہ پیپر جو لیے، اس کے بعد پھر والد صاحب نے کورٹ کی طرف رجوع کیا۔ اس کا ریکارڈ 100 سال پرانا ہے، 1913-14 کی جمع بندی میں احمد دین ولد بوڑا یہ مالک ہے۔ ملکہ برطانیہ کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس؟ جی میرے پاس ملکہ برطانیہ کا اسٹامپ پیپر اوریجنل، اس کو کیمیکل وغیرہ لگا کے اس کو سیو رکھا ہوا ہے ہم نے، اس کو ہم نکال دیں تاکہ وہ اس حالت میں ہے کہ وہ گلا سڑا ہوا ہے، کہ اس کو اگر نکالیں گے وہ پرزے ہو جاتا ہے۔ وہ وراثتی طور پہ آپ کے پاس چلتا آ رہا ہے؟ جی وراثتی طور پہ ہمارے پاس آیا، تو اس پہ والد صاحب نے پھر ڈگری لی کورٹ سے، اور ڈگری لینے کے بعد اس پہ جو ہے وہ AC صاحب نے ویریفیکیشن کی ڈگری کی، اور ڈگری ویریفیکیشن ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے عمل درآمد کے لیے گیا، پھر ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ یہ انتقال آپ کا غلط درج کیا گیا، آپ کا انتقال جو ہے وہ خارج سول کورٹ کرے گا، ایڈیشنل کمشنر ریونیو جو ہے وہ اس کا انتقال خارج نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ ہمارا کورٹ کا معاملہ خان کا بوڑے شاہ کے ساتھ ہے، ہمارا رقبے کا تنازع خان کا بوڑے شاہ کے ساتھ، بشرا کے ساتھ بالکل نہیں؟ جی میں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے آپ کا جو انہوں نے نام اپلیکیشن میں لیا وہ غلط لیا؟ جی بالکل انہوں نے غلط لیا، ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو تو نام کا بھی نہیں میرا صحیح پتا، تو ان کو پیچھے سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ ایک بزرگ خاتون ہے اور ہماری جو ہے وہ ماں کے برابر ہیں، لیکن یہ معاملہ یہ کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے اور ان کو مس گائیڈ کیا گیا میرے بارے میں، اس لیے میں نے آپ کی چینل کے توسط سے اپنی جو ہے وہ بات کو آگے حکام بالا تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ جو ہے کہ میں اپنے موقف، اپنے قوائف، اپنے ثبوت جو ہے اپنے پروف آپ کو دوں تاکہ آپ وہ منظر عام پر لائیں، لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اس میں کیونکہ میری مرال، میری عزت میں بڑا فرق آیا کہ مجھے ایک جو گندے لوگ ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، اس کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ ان کو بھی انصاف کی توقع ہے اس معاشرے میں، اور ٹیچر ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے
INN हमेशा गरीबों की आवाज़, नाइंसाफ़ियों के साथ जिनके साथ इंसाफ की ज़रूरत है खड़ा होता रहेगा, आवाज़ उठाता रहेगा। इस तरह की नाज़रीन गलत फहमियों में उस दिन मलक बुशरा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे इन 3 लोगों ने मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा किया है, लेकिन इनकी बकौल इन्हीं की ज़ुबानी आपने इनकी हकीकत जानी और इनके पेपर और इनके प्रूफ के लिहाज से तो इनके स्टेटस के हवाले से तो मुझे बड़े शरीफ इंसान लग रहे हैं और टीचर हैं ऊपर से इनके जो बॉडी लैंग्वेज है, आप खुद इंसाफ कर सकते हैं कि माशरे में गलत फहमियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे मलक बुशरा को आप? जी, मैं उनको कहूँगा कि जब तक आप तस्दीक ना कर ले और बात जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो इंसान को गलत मफहूम की तरफ ले जाती हैं, तो ये है कि जब तक आप किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, किसी बात को वाज़े नहीं कर लेते, रोज़े रोशन की तरह वो वाज़े नहीं हो जाती, उस पे आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर वो आपको ज़रूरत पड़े उनको हेल्प की तो आप उनके साथ खड़े होंगे? जी, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उनका रकबा अगर मेरे रकबे के साथ मिलता है, मेरे वो हमसाए बनेंगे, तो जाहिर है कि हमसाए के हकूक़ होते हैं, तो मैं जो है वो अज़रुए ईमान उनके साथ खड़ा हूँगा। नाज़रीन, ये थे हमारे कारी साहब और टीचर और उस्ताद हैं, ज़ाहिर सी बात अरबी और फ़ारसी ग्रामर को पढ़ाने वाले उस्ताद की आपने बातें सुनी है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि हम इंसाफ के लिए आंटी के साथ और माजी के साथ मलिक बुशरा के साथ देंगे, उनकी आला हुकाम तक आवाज़ पहुँचाएँगे, जैसा कि हमने किया। CM सेक्रेटरी के तौर पे हमने उनकी एप्लीकेशन सबमिट की है, CCPO की तरफ से उनकी मार्कों के SP के पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसी दरमियान आज कारी साहब का नाम जो इन्होंने मलिक बुशरा ने गलत फहमी की बुनियाद पे लिया था, इन्होंने अपने आप को क्लियर अप करने के साथ साथ गलत फहमी करार दी है और उनका भरपूर साथ देने का इन्होंने वादा किया है कि मलिक बुशरा जहाँ भी मेरी वालदा हैं और मेरे साथ मेरे लायक जो भी इनकी खिदमत होगी, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, ना कि ये दुश्मन समाज नासर जो कब्ज़ा ग्रुप है उनके साथ नहीं। और उनके लिए इन्होंने अपना प्रूफ शो किया है जिसमें उनकी FIR और उनके खिलाफ जो अभी कानूनी ये कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं और किन मराहल से गुजर रहे हैं ये भी आपने इनकी सुन चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।